بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم متن منتخب احادیث کا جو ہمارا باب نمبر 5 ہے جس کو ہم شروع کر رہے ہیں، اس سے بیشتر آپ کو حدیث اور تدوین حدیث، ادوار اور مختلف کتابوں کا تعارف پڑھا چکا ہوں۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں پہلے 10 احادیث جو منتخب شدہ ہیں آپ کے سلیبس میں، ان کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، ترجمہ بھی اور مختصر سی تشریح بھی۔ حدیث نمبر 1 آپ اپنی کتابوں میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ کے کتابوں میں یہ مکمل احادیث موجود ہیں۔ حدیث نمبر 1 عن انس بن مالک قال اتى رجل من تمیم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی ذو مال کثیر۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ حدیث کے راوی ہیں، کہ ایک شخص بنو تمیم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں مالدار شخص ہوں، و اہل و مال و حاضرت، میرے پاس مال بھی ہے، میرے پاس اولاد بھی ہے اور مویشی بھی ہیں، یعنی میں بہت مالدار ہوں، بال بچے بھی ہیں اور مویشی بھی ہیں۔ فاخبرنی کیف اصنع و کیف انفق، تو آپ مجھے فرمائیے کہ میں کیا کروں اور کیسے خرچ کروں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخرج الزکاة من مالک، کہ آپ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالیے۔ فإنها طہرۃ، پس یہ جو زکوٰۃ ہے وہ تمہارے مال کی روحانی گندگی کو دور کرنے والی شے ہے۔ تطہرک، طہرۃ تطہرک، یعنی پاک کرنے والی، تجھے پاک کرے گا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اگر تو اپنے مال سے زکوٰۃ کو صحیح معنوں میں نکالے گا تو تیرا مال بھی صاف ستھرا ہو جائے گا اور اس کی پاکیزگی کا اثر تیری روحانی کیفیات پر ہوں گی۔ وَتَصِلُ أَقْرِبَاءَ، اور اپنے عزیز رشتہ داروں کو آپس میں جوڑو۔ وَتَعْرِفُ حَقَّ الْمِسْكِينِ وَالْجَارِ وَالسَّائِلِ، اور تو پہچان مسکین، پڑوسی اور سائل کا حق، یعنی اپنے مال کو ان پر تو خرچ کر۔ حدیث انتہائی خوبصورت انداز میں نبی علیہ الصلوۃ نے اس شخص کے جو استفسار تھا اس کے حوالے سے جواب دیا۔ اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ کا جو انداز مبارک ہے اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے ظاہر کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے لوگوں نے اس قسم کے آ کے سوالات کیے کہ فاخبرنی کہ مجھے بتائیے، مجھے خبر دیجئے، مجھے اطلاع دیجئے کہ میں کیا کروں، میرے پاس یوں ہے یوں ہے یوں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو اس کے مرض کے مطابق اس کا علاج بتائے۔ یہ نہیں تھا کہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکا گیا، ایسا نہیں تھا، بلکہ جو ان کا مرض تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، سنا اور اس کے مطابق اس کا علاج کیا۔ اب یہ جو شخص بنو تمیم سے آیا تھا، اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس شخص کے پاس مال تو تھا، اولاد بھی تھی، مویشی بھی تھے، لیکن اس کو مال کے استعمال کا طریقہ یا فہم نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 4 چیزوں سے متعلق خبر دے دی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو بھی پاک کرے گی اور تمہارے اعمال کو بھی پاک کرے گی، یعنی روحانی اثر رکھے گی۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی طرف، اقربا یعنی جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، چچا ہے، ماموں ہے، اس کے علاوہ خالہ ہے، پھپھو ہے، ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا، والدین کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی اس میں؟ فرمایا کہ تم اپنے مال کو خرچ کر مسکین پر اور سائلین پر، جو مانگنے والے ہیں، ان پر خرچ کر۔ اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ تو اپنے ہمسائے کا حق پہچان کہ اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، اگر وہ تیرے مال کا زیادہ مستحق ہے تو اس کو مال دے۔ تو ایک بڑے خوبصورت انداز میں نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر اشارات فرمائے ہیں۔ حدیث نمبر 2 7 مہلک گناہوں سے بچنے کا حکم، یعنی آرڈر ٹو اوائڈ 7 ڈیڈلی سینز۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ جو عن ابی ہریرہ لکھا ہے اس کے اندر، اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کر رہے ہیں۔ قال،
اب قالا جو ہے اس کا فاعل کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 مہلک چیزوں سے بچو۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 مہلک چیزیں کیا ہیں؟ قالا الشرک باللہ، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، جتنی بھی مسائل ہیں آپ اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ، اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا، اللہ ہی کو آپ جو ہے اپنے تمام چیزوں کا، تمام مسائل کا حل جو ہے اللہ کے سامنے پیش کرو۔ یہ نہیں ہے کہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہو، جیسے علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت انداز میں کہا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ والسحر، اور جادو کرنا، یہ بیماریاں عام تھیں اس وقت بھی، اور اب بھی بہت سارے لوگ جو بے وقوف ہیں اس کام میں لگے پڑے ہیں۔ بہرحال جادو کا حاصل جو ہے وہ شخص کی عاقبت بھی خراب ہے اور دنیا بھی خراب ہے، جادو سے بچا جائے۔ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ہاں کسی بھی جان کا قتل ہے، ناحق کسی آدمی کو مارنا، ما سوائے حق کے۔ اب حق کیا ہے؟ حق 2 چیزوں میں، ایک قصاصاً قتل کر سکتے ہیں، دوسرا جہاد ہے، جہاد کی جو صورتیں ہوں دنیا کے اندر اس کے حوالے سے۔ ادروائز ایسے نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ پر عشق رسول کا دعویٰ کر کے دوسرے کو گولی مار دیں تو یہ جہاد ہے، اس کو جہاد نہیں کہا جاتا، اس کا ذرا خاص خیال رکھا کریں۔ آپ کے احساسات ضرور ہیں، آپ کے جو ہیں یوں سمجھ لیجئے کہ عشق مصطفیٰ کے اندر جو آپ کی محبت ہے اس کا واقعتاً ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی بدل ہو، لیکن عشق مصطفیٰ ہے یا عشق دین ہے، اللہ سے عشق ہے، اس کے لیے بھی طریقہ کار دین میں وضع کیا ہے۔ ہم اصولی طور پر جو ملک کے قوانین ہیں ان کو ہم ہاتھ میں نہیں لے سکتے، عدالتیں بھی موجود ہیں، ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ تیسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ چوتھی چیز یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کا کھانا، سود سے بچا جائے۔ سود کیا ہے؟ بلا محنت کے معاوضہ مل جائے تو بس آرام سے بندہ کھاتا رہے، چند ٹکے بینک میں کھڑے کر دیے اور اس کے بعد جناب کیا کیا کہ اس کے نفع کو ہم جائز سمجھ کے کھاتے رہیں، اس سے بچا جائے۔ سود کسی بھی شکل میں ہو، جو ادھار کی شکل میں ہے، آپ کے پاس کوئی پیسہ ہے، آپ نے کسی کو ادھار دیا اور اس پر آپ کوئی نفع لے رہے ہیں، یہ بھی سود ہے، یہ بھی حرام ہے۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، فرمایا کہ مال یتیم کا مال، اس کو بھی ذرا خیال رکھیں، مال یتیم کو نہ کھایا جائے۔ پہلے زمانے کے اندر وراثت کے اوپر قبضہ ہو جاتا تھا، اور میں یہ کہتا ہوں آج بھی اسی طرح ہی ہو رہا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کیا جائے۔ وَالتَّوَلِّيُ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ، یہ 2 چیزیں آ گئی ہیں، غافلات المؤمنات، یہ 2 چیزیں آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کی، فرمایا میدان جنگ سے بھاگنا، عین اس وقت جس وقت جنگ زوروں کی اور وہ بھاگ جائے۔ ہاں ایک تو یہ ہے تدبیراً مصلحتاً وہاں سے نکلنا اور پھر آ کر حملہ کرنا، یہ ایک جائز ہے، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ الحرب خداع، یعنی جنگ جو ہے وہ دھوکے کا نام ہے، آپ دشمن کو جس طرح سے بھی زیر کر سکتے ہیں، جنگ کے اندر جائز ہے۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، اس سے محفوظ ہو، اس سے بچا جائے۔ خصوصاً عورتوں کے اندر یہ بڑی بیماریاں ہوتی ہیں کہ خواہ مخواہ سے جو خاتون اس کو پسند نہیں ہوتی تو اس پر جو ہے وہ طرح طرح کی گفتگو شروع کر دیتی ہے۔ جی ہاں، تیسری جو حدیث ہے وہ ہے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ثوبان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام تھے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیالہ، فرمایا کہ جو افضل ترین دینار ہے، جو سب سے بہترین اجر و ثواب کے لحاظ سے بڑا ہوا دینار ہے، وہ ہے وہ دینار جو آدمی اپنے بال بچوں اور زیر کفالت لوگوں پر خرچ کرتا ہے، وہ دینار ينفقه علی، یہ خرچ کرتا ہے۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ دینار ينفقه علی فرسہ فی سبیل اللہ، دوسرے نمبر پر وہ دینار
جو اپنے گھوڑے پر خرچ کرتا ہے اس حوالے سے کہ اس گھوڑے کو اللہ کے راستے میں جب اللہ ڈیمانڈ کرے گا، اللہ چاہے گا، جہاد کا وقت آئے گا تو اس کو فی الفور اس راستے میں چلا دوں گا۔ اور آج بھی یہ دنیا میں ہے کہ آپ اچھی سواری لے سکتے ہیں اس نیت سے کہ جب ہمارے ملک کو، ہمارے دین کو ضرورت پڑی تو ضرور بالضرور جو ہے ہم اس کو اس میں وقف کر دیں گے۔ جس وقت بھی ہمارے اوپر بارڈروں کے اندر خطرات ہوئے اور ہمارے ملک کے جو ہے امیر جیش نے، لشکر کے سپہ سالار نے، ہمارے جنرل نے ہمیں کہا کہ ہمیں امداد کی ضرورت ہے تو ہم یہ چیزیں پیش کر دیں گے، تو یہ ثواب آج بھی موجود ہے۔ وَدِينَارٌ يُنْفِقُ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ دینار بھی جو آدمی اپنے مجاہد ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں۔ یہاں سے مراد کیا ہے؟ جہاد پر دوست گئے ہوئے ہیں، ساتھی گئے ہوئے ہیں، خود تو نہیں جا سکتا لیکن ان کی اعانت ہے۔ یہاں جہاد کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں جو اس پر میں بحث نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاد جو ہے وہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں پھر کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ ان کے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کا ذریعہ معاش، معذرت کے ساتھ ان کا جو وہاں کے تعلیمی اخراجات ہیں وہ متمول قسم کے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ ان پر بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ آگے فرمایا قال ابو قلابہ بدءا بالعیال، کہا کہ ابو قلابہ اپنے بچوں سے تم شروع کرو۔ ثم قال ابو قلابہ ای رجل اعظم اجرا من رجل ينفق على عیال صغار یعفیہم اللہ بہ یغنیہم۔ اے ابو قلابہ، اس آدمی سے بڑھ کر ثواب کا مستحق کون ہو سکتا ہے جو اپنے چھوٹے بچوں پر خرچ کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ بھیک مانگنے اور دوسروں کے دروازے پر جانے سے محفوظ رہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بچوں کو کم از کم اتنا انسان خرچ دے کہ وہ دوسروں کے سامنے بھیک نہ مانگیں، دوسروں کے سامنے ذلیل نہ کریں۔ ان کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق بھی سمجھنے چاہیے تاکہ وہ جو ہے اچھے انداز میں پرورش پا کر، ظاہری بات ہے کہ کل جو ہے وہ اپنے والدین کا نام انہوں نے روشن کرنا ہے، کسی اور کا نہیں کرنا، اس لیے بچوں کو اتنی تنگ دستی میں نہ رکھیں کہ وہ بیچارے بھیک مانگنے پر آ جائیں۔ حدیث نمبر 4 ہے، چند باتوں کی نصیحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اس کو بھی ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ان معاذ قال اخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمشی قلیلا ثم قال یا معاذ اوصیک بتقوی اللہ۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور تھوڑی دور چلے، ثم قال، پھر فرمایا، یا معاذ، اے معاذ، اوصیک بتقوی اللہ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، وصدق الحدیث، اور سچی بات کہنے کی، ووفاء العہد، اور وعدوں کی پورا کرنے کی، واداء الامانتی، اور امانتوں کو پورا ادا کرنے کی، وترک الخیانتی، اور خیانت کو چھوڑنے کی، ورحم الیتیمی، اور یتیم پر رحم کرنے کی، وحفظ الجواری، اور ہمسایوں کی حفاظت کرنے کی، وقزم الغیث، اور غصے پر قابو پانے کی، ولین الکلامی، اور نرم گفتگو کرنے کی، وبذل السلامی، اور سلام کرنے کی یعنی لوگوں کو سلام کرنے کی، ولزوم الامامی، اور خلیفہ وقت کے ساتھ چمٹے رہنے کی یعنی اس کی اطاعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں بہت ہی پیارے انداز میں جو گفتگو فرمائی، سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، یعنی جو شخص اللہ سے ڈرے گا ظاہری بات ہے وہ دین پر چلے گا، جس کے دل میں خوف خدا ہی نہیں اس نے کیا دین پہ چلنا ہے، اس نے کیا حدیث کو دیکھنا ہے۔ اسی لیے فرمایا وصدق کے حدیث، سچ بات بولنے کی کوشش کرو، جھوٹ کے اوپر نہ چلو۔ وفاء العہد یعنی وعدوں کو پورا کرو، وعدوں سے مراد ایگریمنٹس ہوتے ہیں، معاملات میں بھی ہوتے ہیں، عقوبات، اس میں جو ہے معاملات ہیں، آپ کے عہد ہوتے ہیں، مناکحات ہیں جس میں آپ عہد کرتے ہیں، آپ کے کاروباری وعدے ہوتے ہیں، آپ کے جو ہے ہمارے ہاں جو بارڈروں کے عہد ہیں جیسے میثاق جس کو ہم کہتے ہیں، مختلف قوموں کے ساتھ میثاق ہوتا ہے، معاہدات ہوتے ہیں، ان کے وفاداری کا یہاں پر ذکر ہے۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی چند وعدے کرتے ہیں، آپ نکاح کے وقت اپنے ازواج کے ساتھ بھی چند وعدے کرتے ہیں تو ان کو بھی پورا کرنے کا یہاں ذکر ہے۔
ادا الامانتی، امانت کو صحیح طور پر ادا کرو، و ترک الخیانہ و ترک الخیانتی، اور خیانت کو چھوڑ دو۔ اس سے کیا مراد ہے کہ جس وقت آپ کے اندر امانت ہوگی آپ خیانت نہیں کریں گے۔ امانت سے مراد صرف پیسے کا لین دین نہیں ہے، جو بھی آپ پر حقوق ڈالے گئے ہیں اس کو صحیح طور پر ادا کرو۔ ورحم الیتیم، یتیم مل جائے تو اس کے ساتھ رحم کرو، اچھی گفتگو کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی یتیم بچے کے سر پہ جس شخص نے ہاتھ پھیرا اور اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی اس کے سر کے بال آ گئے اس کی مقدار کے برابر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، چھوٹا سا کام ہے، اس سے بڑا نہیں۔ جی ہاں، ہمسایوں کی حفاظت کرنا ہے، غصے کو دبانا ہے۔ غصے میں بے قابو ہو جانا بیوقوف لوگوں کی علامات ہوتی ہیں۔ اس میں اپنے آپ کو کوشش کیا کریں کہ غصے کو قابو میں رکھیں، نرم گفتگو کریں ہر بندے سے۔ آپ کے منہ کے اندر جو ہے جو زبان ہے یہ آپ کو یا تو بگاڑ سکتی ہے یا سنوار سکتی ہے، لہٰذا اس کو قابو میں رکھیں۔ آگے حدیث نمبر 5 کی طرف ہم آتے ہیں۔ حدیث نمبر 5 تھوڑی سی بڑی حدیث ہے۔ عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر بن شعیب، یہ لفظ عمرو لوگ پڑھتے ہیں، عمرو نہیں عمر ہے، عین میم رے واو، ٹھیک ہے، اس کو عمر پڑھیں گے۔ کہ عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے، وہ اپنے باپ سے یعنی اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال من اغلق بابہ دون جارہ مخافۃ علی اہلہ و مالہ فلیس ذلک بمؤمن۔ فرمایا کہ جس نے پڑوسی سے اپنے گھر والوں اور مال کے بارے میں خطرہ محسوس کیا، دروازہ بند کر کے سویا، تو ایسا پڑوسی مومن نہیں ہے۔ ولیس بمؤمن، وہ مومن نہیں ہے، خیال رکھیے گا۔ پڑوسی جو ہے اچھا پڑوسی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا کہ وَلَيْسَ بِمُؤْمِن مَن لَّمْ يَأْمَنْ جَارُهُ بِوَائِقِهِ، اور وہ بھی مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے ظلم اور دست درازی سے محفوظ نہ ہوا۔ أَتَدْرِي مَا حَقُّ الْجَارِ، کیا تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ إِذَا اسْتَعَانَكَ أَعَنْتَهُ، جب وہ آپ سے مدد طلب کرے تو آپ اس کی مدد کریں۔ وَإِذَا استقرضک اقرضتہ، اور جب آپ سے وہ قرض مانگے تو آپ قرض دو۔ وَإِذَا افْتَقَرَ عُدْتَ عَلَيْهِ، اور جب وہ فقر و فاقہ کا شکار ہو جائے تو اس کو نفع پہنچاؤ، یہ آپ پر واجب ہے۔ آپ دیکھیں کوئی جو ہمارا ہمسایہ ہے وہ غریب ہو گیا، وہ بیچارہ فقر تک پہنچ چکا ہے، بھیک مانگنے تک آ گیا، اور آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو ضرور بضرور اس کی آپ اعانت کریں۔ وَإِذَا مَرِضَ عَدْتَهُ، اور جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ، اور جب اس کو کوئی خوشی ملے تو اس کو جا کر مبارکباد دو، یہ بھی اس کا حق ہے۔ وَإِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، اور جب اس کو کوئی مصیبت میں گرفتار دیکھو تو پھر کیا کرو، اس کو صبر کی تلقین کرو کہ اللہ ہی سارے کام کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا مَاتَ اتَّبَعْتَ جَنَازَتَهُ، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ قبرستان تک جاؤ۔ وَلَا تَسْتَطِيلُ عَلَيْهِ بِالْبُنْيَانِ، اور نہ اونچی کرو اس پر دیوار، یعنی اتنی دیواریں گھر کی مت بڑھاؤ۔ لِتَحْجَبَ عَنْهُ، کہ اس کے گھر کو ہوا بھن عَنْهُ الرِّيحُ، کہ اس کے گھر کی ہوا جو ہوا ہے وہ رک جائے۔ لیکن اس میں ایک اشارہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا الا باذنہ، اگر وہ اجازت دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اپنے گھر کی دیوار کو آپ لوگ بڑھا سکتے ہو۔ ولا تؤذہ بقطار ریح، اور اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ کس چیز سے؟ اپنی ہانڈی کی، قدری کا، اپنی ہانڈی کی خوشبو سے۔ کیا مراد ہے؟ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر اچھی چیز پکاؤ تو فوراً پہنچاؤ، ان کے گھروں میں پہنچاؤ تاکہ وہ بھی کھا سکیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ بیچارے اس حال میں ہوں کہ جناب ابھی ہمارے گھر کچھ آتا ہے، ابھی گھر کچھ آتا ہے اور ہم لوگ بھیجے نہ۔ فرمایا ایسا نہ کرو، بلکہ ان کے گھر میں کچھ نہ کچھ پہنچاؤ۔ الا ان تغرف لہ، سوائے اس کے کہ اس کے گھر بھیجے، ٹھیک۔ منہا وان اشتریت فاکہۃ فاہد لہ، اور اگر پھل خریدے تو اسے تحفہ دو۔ فاہد لہ، اسے تحفہ بھیجو۔ اس سے مراد کیا ہے
کہ کوئی بھی پھل اگر آپ خریدتے ہو موسم کا پہلا پھل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ پہلا پھل لاتے تو آپ بچوں کو کھلایا کرتے تھے، اپنے اہل و عیال میں لا کر سب سے پہلے بچوں کو دیتے تھے۔ تو کوشش کریں کہ آپ بھی اگر کوئی پھل وغیرہ لائیں، کوئی چیز بھی لائیں باہر سے، تو آپ اپنے ہمسائے کو دیکھیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، پس اگر ایسا نہیں کرتے، فَأَدْخِلْهَا سِرًّا، تو اپنے گھر میں خاموشی سے لاؤ، وَلَا يَخْرُجُ بِهَا وَلَدُكَ، اور تیرے بچے میوے لے کر باہر نہ نکلیں، لِيَغِيظَ بِهَا وَلَدِهِ، کہ اس سے پڑوسی کے بچے غمگین ہوں گے۔ بچوں کو سمجھاؤ کہ بیٹا تمہارے پاس اگر کوئی چیز آ گئی ہے تو ہمارا ساتھ والا پڑوسی جو ہے وہ غریب ہے، اس کی دل آزاری ہوگی، اس کے بچے جو ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ کر تڑپیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہنچا دو، اگر نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم اپنے بچوں کو سمجھائیے۔ حدیث نمبر 6 ہے اعمال نامے کے 3 دفاتر۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدواوین ثلاثۃ دیوان لا یغفر اللہ الاشراک باللہ یقول اللہ عز وجل ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہ اعمال نامہ کے جو دفاتر ہیں وہ 3 دفتر ہیں، 3 قسم کے ہیں۔ نام اعمال میں درج گناہ 3 قسم کے ہوں گے۔ نمبر 1، ایک گناہ جسے اللہ ہرگز نہیں معاف کرے گا، وہ کیا ہے؟ شرک کا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ اس جرم کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنے کی ہر صورت میں کوشش کیا کرے میرے بھائی۔ وَدِوَانٌ لَا يَتْرُكُهُ اللَّهُ ظُلْمَ الْعِبَادِ فِي مَا بَيْنَهُمْ حَتَّى يَخْتَصَّ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ، اور دوسرا گناہ جو نام اعمال میں درج ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے، وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم ہے، یہاں تک کہ مظلوم ظالموں سے اپنا حق نہ لے لیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کسی کا حق کھاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ حق کی طلبی، اگر آج آپ کسی کو اس کا حق صحیح نہیں دیں گے تو کل ظاہری بات ہے آپ کے اعمال نامے سے اس کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے کے حق صحیح طور پر ادا کریں۔ تیسری چیز، وَدِیوَانُ اللَّہ یعبأ اللہ بہ ظلم العباد فیما بینہم وبین اللہ فذاک الی اللہ ان شاء عذبہ و ان شاء تجاوز عنہ۔ جی تیسرا جو گناہ ہے وہ ہوگا جن کا تعلق بندوں اور خدا سے ہے، یہ اللہ کے حوالے ہے۔ پس اگر اللہ چاہے وہ اپنی علم و حکمت کے تحت اگر چاہے تو عذاب دے گا، اور اگر چاہے تو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ اور بندے کے تحت کیا ہیں؟ وہ اعمال ہیں جو اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں، جس کو حقوق اللہ کے اندر ہم کہتے ہیں۔ اس میں کمی بیشی ہوئی تو اللہ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو اللہ عذاب دے گا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ حدیث نمبر 7، ہر شخص جواب دے۔ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفی رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله واجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم۔ ابن ماجہ کی روایت، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور اچھا طریقہ اختیار کرو تلاش رزق میں، فَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، ہرگز کوئی شخص اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اسے پورا رزق نہ مل جائے، یعنی اپنا رزق پورا کرے گا تو اس کو موت آئے گی، اس سے پہلے موت نہیں آئے گی۔ وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ، اگرچہ اس کے ملنے میں کچھ تاخیر ہو جائے پس تم اللہ سے ڈرو۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور روزی کی تلاش میں اچھا طریقہ اختیار کرو۔ خُذُوا مَا حَلَّ وَدُعُوا مَا حَرُمَ، حلال روزی حاصل کرو اور حرام روزی کے قریب نہ جاؤ۔ کوشش کرو کہ اللہ پاک جو ہمیں حلال طریقے سے رزق دے۔ اپنے معاملات کے اندر دیکھیں کہ کہاں کہاں حلال ہے، اس میں آپ پوری کوشش کریں۔ حدیث نمبر 8 ہے تجارت اور محنت۔ عن جمیع بن عمیر عن خالہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جمیع بن عمیر ہیں، اپنے ماموں سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے ماموں نے بتایا کہ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عن افضل الکسب، بہترین کمائی کون سی ہے؟ فقال بیع مبرور،
فرمایا کہ بیع مبرور یعنی تجارت ہے۔ وعمل الرجل بیدہ، ایسی تجارت جس میں رب کی نافرمانی کے طریقے نہ اختیار کیے جائیں اور آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا، بہترین تجارت یہی ہے، محنت ہے۔ محنت سے جو تجارت ہوگی اس میں اللہ پاک جو ہے خود بخود برکت ڈال دیتے ہیں۔ روزی کمانے کا صحیح تصور کیا ہے، اسلام نے کیا اس پہ بھی دیا ہے یا نہیں دیا؟ جی ہاں، عن کعب بن عجرہ، کعب بن عجزہ ہے بلکہ کعب بن عجزہ فرماتے ہیں قال مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فرأى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جلدہ ونشاطہ، کہ صحابہ نے عرض کیا مر علی النبی، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، صحابہ نے دیکھا کہ وہ رزق کے حصول میں بہت متحرک ہے اور پوری دلچسپی لے رہا ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو کان ھذا فی سبیل اللہ، اگر یہ اللہ کے راستے میں ایسا کرتا تو کیسا ہوتا، یعنی یہ اللہ کے راستے میں تبلیغ دین میں اتنے چستے دکھاتا تو کیا ہی بہتر تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان خرج یسعى علی ولدہ صغارا فہو فی سبیل اللہ۔ بہت خوبصورت بات، کیا بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تو جان لو کہ یہ اللہ کے راہ میں شمار ہوگا، یعنی وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، جو حلال رزق کی تلاش میں نکلا ہوا ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ، اگر وہ اپنی ذات کے لیے نکلا ہوا ہے، کوشش کر رہا ہے، يُعِفُّهَا فَهُوَ فی سبیل اللہ، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہے، تب بھی وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً مُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، اگر وہ اس نیت سے نکلا ہے کہ جناب ریاکاری کر رہا ہے، لوگوں پر برتری جتانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو پھر فرمایا کہ یہ اس کی ساری محنت شیطان کے راہ میں شمار ہوگی۔ آخری حدیث، حدیث نمبر 10، عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ اظلہ اللہ عز وجل۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 صفتیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں پائی جائیں گے اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، قیامت کے دن جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان 3 صفات والے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، یعنی جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ الوضوء علی مکارہ، ایسی حالت میں وضو کرنا جب کہ وضو کرنے کی انسان کی طبیعت ہی نہ ہو، دل نہ کر رہا ہو کہ بس چھوڑو، سردی ہے، کیا کرنا ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ یہ کر دے گا۔ والمشی الی المساجد فی الظلم، فرمایا اور جاڑے کی سردی میں تاریک راتوں میں مسجد کو جانا، ہائے ہائے واقعتاً ایسا ہے۔ وَإِطْعَامُ الْجَائِعِ، اور فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانے والا، بھوکے کو کھانا کھلانے والا، سردی کی تاریک راتوں میں مسجد میں جانے والا اور دل کے نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کرنے والا، یہ 3 اشخاص، جو 3 صفتیں جس شخص میں ہوگی، فرمایا کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ، اور 3 باتیں اگر کسی شخص میں پائی جائیں، نشر اللہ علیہ کنفہ، اور تو اللہ اس کو قیامت کے دن اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ وادخلہ جنتہ، اور اس کو اپنے جنت میں داخل کرے گا۔ رفق بالضعیف، کمزور لوگوں سے نرمی کرنے والا۔ ہمارے یہاں ملازمین گھروں میں ہوتے ہیں، ہمارے کوئی دوست احباب بھی ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں ان کو بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، چھوڑو یار ان کے ساتھ کیا تعلق رکھنا ہے، یہ تو ایسے ہی ہیں، یہ نوکر ہے، 2-3 گالیاں سنا دیں اس کو جو ہے اپنے ساتھ نہ بٹھایا، کھانا نہ کھلایا، یا اس کو ویسے ہی نیچ ذات سمجھا، فرمایا کہ یہ غلط ہے۔ ضعیف اللہ نے اس کو بنایا ہے، تمہیں بھی بنا سکتا ہے، اللہ سے ڈرو۔ وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، والدین کے ساتھ شفقت و محبت، وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوكِ، دیکھیں پھر وہی بات آگے جو میں بھی کر رہا تھا کہ غلاموں اور خادموں سے اچھا سلوک کرنے والا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔